السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام خیر و خیر میں ہوں گے۔ ابن ناصر لرننگ کو اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جو نیا ہے تو اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہوں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق گریڈ 11 کی انگلش کی یونٹ نمبر 2 سے ہے، جس کا عنوان ہے ہز فرسٹ فلائٹ، یعنی اس کی پہلی پرواز۔ گرامیٹیکلی اپنے ٹائٹل کو دیکھ لیتے ہیں۔ فلائٹ ہمارے پاس ناؤن ہے، فرسٹ ایڈجیکٹیو ہے، ہز بھی ایڈجیکٹیو ہے، لیکن یہاں پر ایڈجیکٹیو کس ٹائپ کے استعمال ہوئے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہز ہمارے پاس پرونامینل ایڈجیکٹیو ہے، یعنی جب پروناؤن کو بطور ایڈجیکٹیو کی یوز کیا جائے تو اس کو پرونامینل ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ فرسٹ ہمارے پاس نومیرل ایڈجیکٹیو ہے۔ نومیرل دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک میں نمبر کو ظاہر کیا جاتا ہے، دوسرے میں آرڈر کو۔ جس میں نمبر کو ظاہر کیا جاتا ہے اسے کارڈینلز کہتے ہیں، اور جس میں آرڈر کو ظاہر کیا جاتا ہے اس کو آرڈینلز کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس چونکہ فرسٹ ہے تو یہ آرڈینل ایڈجیکٹیو میں شمار ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارے ٹائٹل کا گرامیٹیکل سٹرکچر۔ اب کہانی کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ The young seagull was alone on his ledge۔ ننھا سمندری بغلا اپنے چٹان پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ His two brothers and his sister، اس کے دو بھائی اور ایک بہن، had already flown away the day before، ایک دن پہلے ہی یہاں سے اڑ چکے تھے۔ He had been afraid to fly with them، وہ ان کے ساتھ اڑان بھرنے سے کافی گھبراتا تھا۔ Somehow when he had taken a little run forward، کسی طرح سے جب اس نے آگے قطرے کو تھوڑی دوڑ لگائی، to the brink of the ledge، چٹان کے کنارے کی طرف، and attempted to flap his wings، اور اپنے پر پھڑپڑانے کی کوشش کی، he became afraid، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ اور کسی طرح سے جب اس نے چٹان کے کنارے کی طرف آگے قدرے دوڑا اور اپنے پر پھڑپڑانے کی کوشش کی، وہ خوفزدہ ہو گیا۔ The great expanse of sea، سمندر کا وسیع و عریض علاقہ، stretched down beneath، نیچے کو پھیلا ہوا تھا، and it was such a long way down، اور یہ اتنا مزید پھیلا ہوا تھا، miles down، میلوں دور۔ سمندر کا یہ وسیع و عریض علاقہ نیچے کو پھیلا ہوا تھا اور یہ اتنا دور تک پھیلا ہوا تھا کہ میلوں دور تھا۔ He felt certain، اس کو یہ بات یقینی معلوم ہو گئی، that his wings would never support him، کہ اس کے پر کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ So he bent his head، بس اس نے اپنا سر موڑا یا جھکایا، and ran away back، اور واپس کو دوڑ گیا، to the little hole، اس چھوٹے سوراخ یا چٹان کے غار کی طرف، under the ledge، جو چٹان میں تھا، where he slept at night، جہاں وہ رات کو سویا۔ اس نے یہ بات مان لی کہ اس کے پر کبھی بھی اس کا سہارا نہیں بن پائیں گے، اور چٹان میں موجود اس غار کی طرف اپنا سر جھکاتے ہوئے واپس کو دوڑ گیا، جہاں وہ رات کو سو گیا، یا جہاں پر اس نے پھر رات گزاری۔ Even when، حتیٰ کہ جب each of his brothers and his little sister، اس کے دونوں بھائی اور اس کی چھوٹی بہن، whose wings were far shorter than his own، جن کے پر اس کے پروں سے کافی حد تک چھوٹے تھے، ran to the brink، کنارے کی طرف دوڑے، flapped their wings، اپنے پروں کو پھڑپڑایا، and flew away، اور دور اڑ گئے۔ He failed، یہ ناکام رہا، to muster up courage، جرأت اکٹھی کرنے میں، ہمت اکٹھی کرنے میں، to take that plunge، غوطہ لگانے کے لیے، which appeared to him، جو اس کو نمودار ہوا یا اس کے لیے ظاہر ہوا، so desperate، نہایت ہی مایوس کن۔ حتیٰ کہ جب اس کے دو بھائی اور اس کی چھوٹی بہن، جن کے پر اس کے پروں سے قدرے چھوٹے تھے، کنارے کی طرف دوڑے، اپنے پر پھڑ پڑائے اور دور اڑ گئے، یہ اس غوطے کے لیے اپنی ہمت اکٹھی کرنے میں ناکام رہا جو اس کو نہایت ہی مایوس کن نظر آتا تھا۔ His father and mother had come around، اس کے والد اور والدہ اس کے قریب آئے، اس کے پاس آئے، calling to him cheerily، اونچی آوازوں سے اس کو پکارنے لگے، upbraiding him، اسے ڈانٹنے لگے، threatening، دھمکیاں دینے لگی، to let him starve، کہ وہ اسے بھوکا ہی چھوڑ دیں گے، on his ledge، کی چٹان پر، unless he flew away، جب تک کہ وہ اڑ نہیں جاتا، but for the life of him، لیکن اپنی زندگی کے لیے بھی he could not move، وہ حرکت نہ کر پایا۔ اس کے ماں باپ اس کے پاس آ کر تیز آواز سے اسے پکار رہے تھے اور اسے برا بھلا کہہ رہے تھے اور اسے دھمکا رہے تھے کہ اگر وہ نہ اڑا
تو اسے اس کی چٹان پر بھوک کے لیے مرنے دیا جائے گا، لیکن وہ اپنی زندگی کے خاطر بھی اڑ نہ سکا۔ That was 24 hours ago. یہ 24 گھنٹے پہلے کی بات تھی۔ Since then، تب سے ہی nobody had come near him. کوئی بھی اس کے قریب نہیں آیا تھا۔ اسی وقت سے لے کر ابھی تک کوئی اس کے پاس نہیں آیا تھا۔ The day before، ایک دن پہلے، all day long، سارا دن، he had watched his parents، اس نے اپنے والدین کو دیکھا تھا، flying about with his brothers and sisters، اس کے بھائیوں اور بہن کے ساتھ اڑتے ہوئے، perfecting them in the art of flight، پرواز کے فن میں انہیں مہارت دلاتے ہوئے، teaching them how to skim the waves، اور انہیں سکھاتے ہوئے کہ لہروں پر سے کیسے اڑا جائے، and how to dive for fish، اور مچھلی کے لیے کیسے غوطہ لگایا جائے۔ ایک دن پہلے سارا دن وہ اپنے والدین کو بہن بھائیوں سمیت اڑتے ہوئے دیکھ چکا تھا، جو ان کو پرواز کی مہارت سکھا رہے تھے اور انہیں یہ بتا رہے تھے کہ لہروں کے اوپر کیسے گزرا جاتا ہے اور مچھلی پکڑنے کے لیے غوطہ کیسے لگایا جاتا ہے۔ He had in fact seen his elder brother، در حقیقت وہ دیکھ چکا تھا اپنے بڑے بھائی کو، catch his first herring، اپنی پہلی مچھلی پکڑتے ہوئے، and devour it، اور اس کو نگلتے ہوئے، standing on a rock، چٹان پر ٹھہرتے ہوئے، while his parents، جبکہ اس کے والدین، circled around، اس کے گرد چکر لگا رہے تھے، raising a proud cackle، ایک فخریہ آواز نکالتے ہوئے۔ در حقیقت وہ اپنے بڑے بھائی کو مچھلی کی پہلی شکار پکڑتے اور اسے ہڑپ کر کھاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، ایک چٹان پر کھڑے ہوتے ہوئے، جبکہ اس کے والدین فخریہ آوازیں نکالتے ہوئے چکر لگا رہے تھے۔ And all morning، اور تمام صبح، the whole family، پورا خاندان، had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff، اس کا سارا خاندان درمیان میں نیچے مقابل واقع چٹان پر جا چکا تھا، taunting him for his cowardice، اور اسے بزدلی کے تانے دے رہا تھا، taunting him، تانے دے رہا تھا، for his cowardice، اس کی بزدلی کے لیے، اور اس کا پورا خاندان صبح کے وقت درمیان میں نیچے مقابل واقع چٹان پر جا چکا تھا اور اسے بزدلی کے تانے دے رہا تھا۔ The sun was now ascending the sky، سورج اب آسمان میں اوپر کی طرف آ رہا تھا، blazing warmly، بڑی تپاک سے چمک رہا تھا، on his ledge، اس کی چٹان پر، that faced the south، جس کی سمت جنوب کی طرف تھی۔ اب آسمان پر سورج طلوع ہو کر اوپر چڑھ رہا تھا اور اس کی چٹان کو حرارت دے رہا تھا، یعنی کہ گرمی دے رہا تھا، جس کی سمت جنوب کی طرف تھی۔ He felt the heat، اس کو شدت محسوس ہوئی، اس کو گرمی محسوس ہوئی، because، کیونکہ he had not eaten، اس نے کچھ بھی نہ کھایا تھا، since the previous nightfall، پچھلی رات سے اس نے گرمی محسوس کی کیونکہ گزشتہ رات ہی سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ Then he had found، پھر اس نے پایا، تلاش کیا، a dried piece of mackerel's tail، میکرل مچھلی کی دم کی خشک ٹکڑا، at the far end of his ledge، اس کی چٹان کے دور کنارے پر، پھر اسے چٹان کے آخری سرے پر میکرل مچھلی کی خشک دم ملی۔ Now there was not single scrap، ریزہ ٹکڑا، scrap means ریزہ یا ٹکڑا، اب a food left، اب خوراک کا معمولی سا ٹکڑا بھی باقی نہیں رہا تھا۔ He had searched every inch، اس نے چپا چپا چھان مارا، rooting among the rough dirt caked straw nest، مٹی آلود خشک تنکوں کے بنے ہوئے گھونسلے کو جگہ جگہ سے اس نے کتھیرا، اس نے تلاش کیا، اس نے ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ where he and his brothers and sisters، جہاں اس نے اور اس کے بھائیوں اور بہن نے had been hatched، انڈوں سے باہر آئے تھے، جنم لیا تھا۔ وہ خشک تنکوں سے بنے مٹی آلود گھونسلے کے ایک ایک انچ کی تلاشی لے چکا تھا جہاں پر وہ اور اس کے بہن بھائی پیدا ہوئے تھے۔ He even gnawed at the dried pieces of spotted eggshell، حتیٰ کہ اس نے انڈوں کے دبے دار خشک کھولوں کو بھی کتر کتر کر دیکھا۔ It was like eating part of himself، یہ ایسا تھا گویا وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو کھا رہا تھا۔ He had then trotted back and forth، پھر وہ آگے پیچھے دوڑ چکا تھا، from one end of the ledge to the other، چٹان کے ایک سرے سے دوسرے سرے کی جانب۔ His grey body، the color of the cliff، اس کا جسم کا سرمائی یا خاکستری رنگ جو کہ چٹان کی طرح تھا۔ His long grey legs stepping daintily، اس کی لمبی خاکستری یا سرمائی ٹانگیں بڑی نزاکت سے قدم اٹھا رہی تھی۔ Trying to find some means، کچھ ذرائع تلاش کرنے کی کوشش میں تھی
of reaching his parents کہ وہ اپنے والدین کے پاس جا پہنچے without having to fly بغیر اڑے. پھر وہ آگے پیچھے دوڑ کر چٹان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چہل قدمی کر چکا تھا. اس کا خاکستری جسم جو کہ چٹان کا بھی رنگ تھا، اس کے لمبے خاکستری یا سرمائی رنگ کی ٹانگیں نفاست اور نزاکت کے ساتھ زمین پر پڑ رہی تھیں، یہ کوشش کرتے ہوئے کہ وہ اڑے بغیر کسی نہ کسی طریقہ سے والدین کے پاس پہنچنے کا راستہ معلوم کریں. But on each side of him لیکن اس کے دونوں اطراف the ledge ended in a sheer fall of precipice چٹان عمودی ڈھلوان کی ایک خالصتاً عمودی گہرائی میں جا کر ختم ہوتی with the sea beneath جس کے نیچے سمندر تھا. لیکن اس کے دونوں اطراف چٹان بہت عمودی تھی اور نیچے سمندر بھی واقع تھا. And above him اور اس کے اوپر he could see nothing وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکتا تھا. And between him and his parents اور اس کے والدین کے مابین there was a deep وہاں پر ایک بہت ہی گہری wide chasm وسیع کھائی تھی. And above him اور اس کے اوپر he could see nothing وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکتا تھا. اور اس کے والدین کے مابین ایک گہرا اور وسیع خلیج یعنی کہ کھائی حائل تھی، مسئلہ بنا ہوا تھا اور اپنے سر کے اوپر وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. The precipice was sheer ڈھلان نہایت ہی عمودی تھی. And the top of it was perhaps farther away اور شاید اس کی چوٹی بہت دور تھی جو کہ اس کے نظر میں نہیں تھی. Then the sea beneath him اور بنسبت نیچے سمندر کے ڈھلوان نہایت ہی عمودی تھی اور اس کا آخری سرا شاید نیچے سمندر سے بھی زیادہ دور تھا. He stepped slowly out وہ آہستہ سے باہر کی طرف آیا to the brink of the ledge چٹان کے کنارے کی جانب and standing on one leg اور ایک پاؤں پر ٹھہرتے ہوئے with the other leg hidden under his wings اور دوسرے کو اپنے پروں کے نیچے چھپاتے ہوئے he closed one eye اس نے ایک آنکھ بند کی then the other پھر دوسری and pretended to be falling asleep اور یہ دکھایا کہ وہ سو رہا تھا. وہ آہستہ آہستہ چٹان کے کنارے کی طرف آیا اور ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر اور دوسرے کو پروں کے نیچے چھپا کر اس نے ایک آنکھ بند کر دی پھر دوسری بند کر دی اور ایسا ظاہر کیا کہ گویا وہ سو رہا ہے. Still they took no notice of him پھر بھی انہوں نے اس کو کوئی توجہ نہ دی. He saw his two brothers and his sister اس نے اپنے دو بھائیوں اور ایک بہن کو دیکھا laying on the plateau ابری ہوئی زمین پر لیٹے ہوئے تھے dozing اونگ رہے تھے with their heads اپنے سروں کے ساتھ سنک ڈوبے ہوئے دھنسائے ہوئے چھپائے ہوئے into their necks اپنی گردنوں میں. اس نے اپنے دو بھائیوں اور بہن کو دیکھا جو ابھرے ہوئے زمین پر پڑے یا لیٹے اونگ رہے تھے اور سروں کو گردن میں چھپائے ہوئے تھے. His father was preening the feathers on his white back اس کا والد اپنے سفید پشت پر اپنے پروں صاف کر رہا تھا سوار رہا تھا. Only his mother was looking at him صرف اس کی والدہ ہی اس کی جانب دیکھ رہی تھی. She was standing وہ ٹھہری ہوئی تھی on a little high hump on the plateau ابری ہوئی سطح کے کچھ قدرے اونچے کوہان پر. Her white breast thrust forward اس کی سفید چھاتی آگے کی طرف باہر کی طرف ابری ہوئی تھی. صرف ماں ہی اس کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ سطح مرتفع کی ایک چھوٹی ابری ہوئی سطح پر کھڑی تھی اور اس نے اپنی سفید چھاتی باہر کی طرف نکالی ہوئی تھی. Now and again وقتاً فوقتاً she tore at a piece of fish وہ مچھلی کے ایک ٹکڑے کو پھاڑتی that lay at her feet جو اس کی قدموں میں رکھا ہوا تھا. And then scraped each side of her beak on the rock اور پھر چٹان پر اپنے چونچ کے دونوں اطراف کو رگڑ کر صاف کرتی. وہ بار بار اپنے پاؤں میں پڑے مچھلی کے ٹکڑے کو چیر رہی تھی پھاڑ رہی تھی اور پھر اپنی چونچ کو دونوں طرف سے چٹان سے رگڑ کر صاف کرتی تھی. The sight of the food maddened him خوراک کے منظر نے اس کو دیوانہ بنا دیا اس کو پاگل کر دیا. How he loved dear food that way کیا ہی وہ خوب اس طرح سے خوراک کا یا غذا کا پھاڑنا پسند کرتا تھا. Scraping his beak now and again وقتاً فوقتاً اپنے چونچ کو صاف کرنا to wet it تاکہ اس کو تیز کر سکیں. He uttered a low cackle اس نے ایک دھیمی سی آواز نکالی. His mother cackled too اس کی والدہ نے بھی آواز نکالی. And looked over at him اور اس کی جانب دیکھا. اس طرح سے خوراک کا چیرنا پھاڑنا کیا ہی اس کو پسند تھا اور اپنی چونچ کو تیز کرنے کے لیے بار بار رگڑنا وغیرہ. اس نے آہستہ آہستہ آواز نکالی اور اس کی ماں نے بھی جوابی آوازیں نکالی اور اس کی طرف دیکھ. گا 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 وہ چلایا اپنی ماں سے التجا کرتے ہوئے کہ وہ اسے کچھ خوراک لا کر دے. گا اولا اس کی ماں نے جواب میں تنزیہ چیخ لگائی یا آواز نکالی. But he kept calling plaintively لیکن وہ دردناک انداز میں پکارتا ہی رہا. And after a minute or so اور ایک منٹ یا چند
چند گزرنے کے بعد he uttered a joyful scream. اس نے ایک پرمسرت خوشی بھری آواز نکالی، لیکن وہ دردناک انداز سے چلا رہا تھا اور پھر تقریباً 1 منٹ بعد خوشی سے نعرہ لگایا. His mother had picked up piece of the fish. اس کی والدہ نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا تھا and was flying across to him with it. اور اسی کے ساتھ اس کی جانب اڑتے ہوئے آ رہی تھی. اس کی ماں نے مچھلی کا ایک ٹکڑا اٹھایا ہوا تھا اور اسے لے کر وہ اس کی طرف اڑ رہی تھی. He leaned out. وہ آگے کی طرف جھکا. Eagerly بڑی بےتابی سے. Tapping تھپتھپا رہا تھا. The rock with his feet. چٹان کو اپنے پاؤں سے. Trying to get nearer to her. اس کوشش میں کہ اپنی ماں کے قریب ہو سکے. As she flew across. جب وہ اس کے پاس سے اڑ کر جاتی. وہ بے قراری کے ساتھ سامنے کی طرف جھکا. اس کے پاؤں چٹان پر پڑ رہے تھے کہ وہ اس کے قریب ہو جائے. But when she was just opposite to him. لیکن جب وہ بالکل اس کے سامنے پہنچی. Abreast of the ledge. چٹان کے بالکل برابر. She halted. وہ رک گئی. Her legs hanging limp. اس کے ٹانگیں لٹک رہی تھیں. Her wings motionless. اس کے پر بے حرکت ساکت تھے. The piece of the fish in her beak almost within reach of his beak. اس کے منہ میں مچھلی کا وہ ٹکڑا اس کے منہ کے بالکل پہنچ میں تھا. لیکن جب وہ بالکل اس کے سامنے پہنچی، ٹان کے بالکل سامنے، تو وہ رک گئی. اس کے پیر لٹک رہے تھے اور پر بالکل ساکت تھے. اس کے منہ میں مچھلی کا ٹکڑا اب تقریباً اس کی پہنچ میں تھا. He waited a moment in surprise. اس نے حیرت میں ایک لمحہ انتظار کیا. Wondering تعجب کرتے ہوئے. Why she did not come nearer. کہ وہ اس کے قریب کیوں نہیں آئی. And then اور پھر maddened by hunger. بھوک سے بے حال. He dived at the fish. اس نے مچھلی پر غوطہ لگایا. حیرانگی میں اس نے ایک لمحہ انتظار کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کیوں اس کے قریب نہیں آئی، اور پھر بھوک سے پاگل ہو کر اس نے مچھلی کی طرف چھلانگ لگائی، اس پر غوطہ لگایا. With a loud scream. ایک اونچی چیخ کے ساتھ. He fell outwards. وہ باہر کی طرف گرا. And downwards into space. اور پھر خلا میں نیچے کی طرف. ایک بلند چیخ کے ساتھ وہ آگے اور پھر نیچے خلا میں گر پڑا. His mother had swooped upwards. اس کی والدہ اس پر پٹتے ہوئے اوپر چلی گئی. As he passed beneath her. جو یہ اس کے نیچے سے گرتے ہوئے گیا. He heard the swish of her wings. اس نے اس کی پروں کی سرسراہٹ سنی. اس کی ماں اوپر کی طرف اڑی اور جو ہی وہ اس کے نیچے سے گزرا تو اس نے ماں کے پروں کی سرسراہٹ سنی. Then a monstrous terror seized. Monstrous نہایت ہی بھیانک. Terror خوف. Seized نے آ جکڑا him اس کو. And his heart stood still. اور اس کا دل بالکل ساکت ہو گیا. پھر ایک شدید خوف نے اس کو گھیر لیا اور اس کا دل ساکت ہو گیا. He could hear nothing. اور وہ کچھ نہیں سن سکتا تھا. But لیکن it only lasted a moment. لیکن یہ صرف ایک لمحے کے لیے ہی رہا. The next moment. اگلے ہی لمحے. He felt his wings spread outwards. اس نے اپنے پروں کو باہر کی طرف پھیلتے ہوئے محسوس کیا. The wind rushed against his breast feathers. ہوا تیزی سے اس کے سینے کے پروں کے ساتھ زور سے ٹکرائی. Then under his stomach. پھر اس کے معدے کے نیچے. And against his wings. اور اس کے پروں کے. لیکن یہ حالت چند لمحوں کے لیے تھی. اگلے ہی لمحے اس نے پروں کو باہر کی طرف پھیلتے ہوئے پایا. ہوا اس کے سینے کے پروں سے ٹکرائی، پھر پیٹ کے نیچے اور پھر پروں کے ساتھ. He could feel the tips of his wings cutting through the air. وہ اپنے پروں کے سروں کو ہوا کو کاٹتے ہوئے محسوس کر سکتا تھا. He was not falling headlong now. اب وہ نیچے کی جانب نہیں گر رہا تھا. He was soaring. وہ پرواز پکڑ رہا تھا. Gradually آہستگی سے. Downwards نیچے کی طرف. And outwards اور باہر کی طرف. وہ آہستہ آہستہ باہر اور نیچے کی طرف اب پرواز پکڑ رہا تھا، یعنی اڑ رہا تھا. He was no longer afraid. اب وہ مزید گھبراہٹ میں نہیں تھا، یعنی اب وہ مزید خوفزدہ بھی نہیں تھا. He just felt a bit dizzy. بس اس کا تھوڑا سا سر چکرایا. Then he flapped his wings. پھر اس نے اپنے پر پھڑپڑائے. Once پھر ایک مرتبہ. And he soared upwards. اور وہ اوپر کی طرف اڑا، یعنی اس نے بلند پرواز بھری. پھر اس نے ایک بار پروں کو پھڑپڑایا اور اوپر کی طرف پرواز کی. He uttered a joyous scream. اس نے خوشی بھری چیخ نکالی. And flapped them again. اور اپنے پروں کو دوبارہ پھڑپڑایا. He soared higher.
اس نے بلند سے بلند آواز پرواز بھری. He raised his breast and banged against the wind. اس نے اپنی چھاتی کو ابھارا، اپنے سینے کو باہر نکالا اور ہوا کے ساتھ اس کو ٹکرایا. گا 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 اول آ. His mother swooped past him. اس کی والدہ بھی چھپٹ کر اس کے پاس سے گزری. Her wings making a loud noise. اس کے پر زیادہ شور مچا رہے تھے. He answered her with another scream. اس نے ایک اور چیخ نکال کر اسے جواب دیا. Then his father flew over him screaming. پھر اس کا والد چیختے ہوئے چلاتے ہوئے اس کے اوپر سے اڑا. Then he saw his two brothers and his sister flying around him. پھر اس نے اپنے دو بھائیوں اور ایک بہن کو اپنے ارد گرد اڑتے ہوئے پایا یا دیکھا. Curvetting جو مڑ رہے تھے. And banking اور ٹکرا رہے تھے ہوا کے ساتھ. And soaring اور بلند پرواز کر رہے تھے. And diving اور غوطہ لگا رہے تھے. پھر اس نے دونوں بھائیوں اور بہن کو اپنے ارد گرد اڑتے ہوئے، مڑتے ہوئے، غوطے لگاتے ہوئے اور اوپر سے نیچے پرواز بھرتے ہوئے دیکھا. Then he completely forgot. پھر وہ یہ مکمل طور پر بھول گیا. That he had not always been able to fly. کہ وہ ہمیشہ اڑنے کے قابل بالکل بھی نہ تھا. And commenced himself to dive. اور خود کو غوطہ لگانے میں مشغول کر دیا، غوطہ لگانے کی آغاز کی. And soar and curvet shrinking sheerly. اور اوپر اڑنا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا. پھر وہ مکمل طور پر یہ بات بھول گیا کہ کبھی وہ بھی اڑنے کے قابل نہیں تھا اور اس نے تیز آواز کے ساتھ غوطے لگانا، اوپر اڑنا اور اچھلنا کودنا شروع کر دیا تھا. He was near the sea now. اب وہ سمندر کے قریب تھا. Flying straight over it. بالکل سیدھا اس کے اوپر اڑ رہا تھا. Facing straight out over the ocean. اور اس کا چہرہ سمندر کی جانب تھا. He saw a vast green sea beneath him. اس نے اپنے نیچے ایک وسیع اور عریض سبز سمندر دیکھا. With little ridges moving over it. جس میں چھوٹی چھوٹی موجیں تیر رہی تھیں. And he turned his beak sideways. اور اس نے اپنی چونچ کو ایک طرف کو کیا. And crowed amusedly. اور خوشی سے آوازیں نکالنے شروع کیا. اس نے نیچے وسیع سب سمندر دیکھا اور اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی موجیں تیر رہی تھیں. اس نے ادھر ادھر چونچ گھمائی اور خوشی سے آوازیں نکالنے لگا. And around him his family was screaming. اور اس کے آس پاس اس کے خاندان والے چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے، آوازیں نکال رہے تھے. Praising him. اس کی تعریف کر رہے تھے. And their beaks were offering him scraps of dogfish. اور ان کے چونچ اس کو سنگ ماہی کی ٹکڑے پیش کر رہے تھے. اور اس کے ارد گرد اس کا پورا خاندان آوازیں لگا رہا تھا، اس کی تعریفیں کر رہا تھا اور ان کے چونچ اسے مچھلی کے ٹکڑے پیش کر رہے تھے. He has made his first flight. اس نے اپنی پہلی پرواز مکمل کر لی. والسلام.